إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह रहमान का हमने पिछली मरतबा मुताला शुरू किया था। इब्तिदाई 9 आयात हमने मुकम्मल की थी। चूँकि एक दर्स का नागा हो चुका हमारी अंजुमन खुदामुल कुरान के सालाना इजलास की वजह से, लिहाजा जो आयात हमने पढ़ी थी उसका बहुत ही इख्तिसार के साथ उसका कुछ खुलासा मैं आपके सामने फिर दोबारा रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये नोट कीजिए कि ये सूरह मुबारक कुरान हकीम की बहुत ही खूबसूरत सूरतों में से एक है। कुरान की किसी सूरत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उसकी खूबसूरती या उसकी जामियत में कोई कमी है, लेकिन ये कि ये सूरह मुबारक खूबसूरत तरीन सूरत। यही वजह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह मुबारक को सूरह रहमान उरूसुल कुरान का नाम दिया।
جس طرح کسی دلہن کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح بہت ہی سجائی ہوئی صورت ہے، عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ پھر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ کل 78 آیات اس میں ہیں، جن میں 31 آیات ریپیٹڈلی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو اصطلاح میں ترجیع کہتے ہیں، گویا کہ بار بار ریپیٹڈلی جو آیت جو ہے قرآن میں کسی صورت میں بیان ہوئی ہو، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ رحمان میں کہ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ آپ سنیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی گویا کہ سورہ مبارکہ کے حسن میں اور اس کے جمال میں جو ہے بہت اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ مکی صورتوں کا جو ابتدائی دور میں جو حضور پر مکی صورتیں نازل ہوئیں، ان میں کی ایک صورت ہے، اور مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور وہ اپنی بچپن کی بات بیان کرتی ہیں، جبکہ ان کی عمر کوئی 6، 7 یا 8 سال ہوگی میکسیمم، کہ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت جو بیت اللہ ہے، جس طرح اس کی ایک 4 دیواری ہے، بہت عالی شان پرشکوہ عمارت ہے، اس وقت تو بیت اللہ کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ جس طرح کسی بستی میں یا کسی محلے کے درمیان میں جو ہے کوئی ایک، جس طرح اندرون شہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی کھلی جگہ ہے اور وہاں جو ہے لوگوں کی چوپال بیٹھتی ہے، تو اسی طرح کا معاملہ بیت اللہ کا تھا کہ اللہ کا گھر تھا، اس کے ارد گرد اور بہت سے بس گھر جو ہے وہ آباد تھے، اور کوئی 4 دیواری بھی نہیں تھی۔ تو جس طرح ہوتا ہے کہ محلے کے جو بھی بچے ہیں وہ کھیلتے ہوئے گویا کہ صحن کعبہ میں سے بھی ہو کر گزر رہے ہیں، تو اسی طرح کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو میرے بچپنے کا زمانہ تھا، میں قریب سے گزر رہی تھی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور ان کو اس لیے یاد رہ گیا کہ اس صورت میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو گویا کہ یہ بات ان کے حافظے میں محفوظ رہ گئی کہ وہ صورت کے جس میں بار بار لوٹائی گئی ہے ایک آیت کو، وہ میں نے کہیں بچپن میں سنی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا زمانہ نزول مکی دور کا ابتدائی حصہ ہے۔ پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ صورت یکبارگی حضور پر نازل ہوئی، جبکہ بقیہ صورتوں میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف اقساط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صورتوں کا نزول ہوا ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ سب سے پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن یہ کہ اس سورت کا جو آخری حصہ ہے وہ کہیں بعد میں نازل ہوا، جبکہ ابو جہل کی جو ہے، جسے آپ کہیے کہ اس کی جو سرشت کے اندر ایک مخالفت تھی اس دین کے لیے، دین توحید کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا بیان ہو گیا، سندع زبانیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اسے پکڑ کر کھینچیں گے اور جہنم کے اندر واصل جہنم کریں گے۔ تو گویا کہ یہ دو اور مختلف ہے، ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وہی، اور اس کے بعد اسی صورت میں وہ آیات بھی موجود ہیں جو کہیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے حضور پر ایک خطبے کی شکل میں یک بارگی نازل ہوئی ہے، یہی وجہ کہ اس کے اندر بڑا آپ کو ردم بھی نظر آتا ہے، اور بہت ہی اس کے اندر جو ہے صوتی ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ پھر یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں کل 3 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے کل 3 صورتیں کہ جو اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان میں سے 3 ناموں پر موسوم ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ صورت، سورہ رحمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت ترین نام ہو سکتا ہے وہ رحمان ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور وہ وصف بیان کیا گیا کہ گویا کہ اللہ کی رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ آخری پارے میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، الاعلیٰ جو ہے وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ المؤمن، المومن بھی اللہ کا نام ہے۔ تو کل 3 صورتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے گویا کہ ایک ایک اسم ہے کہ جس کا نام دیا گیا اس صورت کے ساتھ۔
یہ چند باتیں تو تمہیدی نوعیت کی تھیں کہ جس کی ایک ریپیٹیشن ہو گئی، لیکن یہ کہ بہرحال جو 9 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا والد محترم کی جو انتہائی محبوب ترین آیات ہو سکتی ہیں ان میں سے یہ 4 آیات ہیں، اور جو انالیسز انہوں نے ان آیات کا کیا تھا کہ سب سے پہلی آیت میں اللہ کا خوبصورت ترین نام ہے الرحمن، دوسری آیت میں جملہ علوم میں سب سے ٹاپ پر علم، قرآن کا علم، الرحمن علم القرآن، اور تیسری آیت میں جملہ مخلوقات میں جو سب سے ٹاپ پر مخلوق ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل جو ہیں فرشتے ہیں، لیکن ایک ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جو اپنے ایک شعر میں یہ کہا تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس لیے کہ فرشتے کے اندر تو معصیت کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر نافرمانی والی سرشت ہے ہی نہیں، ان کی تو تخلیق ہی نور کے ساتھ ہے، اور نور جو ہے ظاہر ہے وہ روشنی ہے، اور نور جو ہے خیر ہے، تو اس کے اندر کہاں سے کوئی شر آ جائے گا؟ تو جملہ مخلوقات میں جو سب سے ٹاپ پر مخلوق ہے خلق الانسان، تیسری آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا، اور چوتھی آیت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ کی صلاحیت ہے قوت بیان، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ انسان اور حیوان کے مابین ہمارے جو منطقیین ہیں وہ یہ فرق واضح کرتے ہیں کہ حیوان جو ہے وہ نرا حیوان ہے، انسان حیوان ناطق ہے، گویا کہ انسان کو اللہ نے وہ نطق عطا کیا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضل جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، کسی اور حیوان کے پاس نہیں، کہ وہ اپنا معافی ضمیر اپنی آواز کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے، اتار چڑھاؤ کے ذریعے اپنے مخاطب کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ صفت تو اور کسی میں نہیں ہے۔ حیوان ناطق کہا گیا کہ اصلاً تو انسان بھی حیوان ہے، جس طرح انسان کے اندر بھی کھانے کے لیے جب اس طلب ہوتی ہے حیوان میں بھی ہوتی ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، خوراک چاہیے، ہوا چاہیے، آکسیجن ہوگی تو زندہ رہے گا نا، یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ایک جو بڑا فرق نظر آتا ہے وہ نطق ہے، قوت بیان ہے، لہٰذا چوتھی آیت میں فرمایا علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بیان سے نوازا ہے۔ تو یہ 4 آیات مل کر گویا کہ 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا، الرحمن، اللہ کا سب سے خوبصورت نام، خوبصورت ترین نام رحمان، علم القرآن، جملہ علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم، خلق الانسان، جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان، علمہ البیان، اور انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں اور فیکلٹیز ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ قوت بیان ہے، قوت نطق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہم نے پڑھی تھی، اب آج کا درس جو ہے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس سے پہلے ذکر ہو چکا میزان کا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ آسمان کس قدر بلند ہے، اس کو ہم نے کھڑا کیا ہے، اونچا کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، کہیں تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، لیکن یہ سائبان کی طرح یہ چھت جو ہے تمہارے سروں کے اوپر معلق ہے۔ تو والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع المیزان، اور پھر یہ کہ اس کائناتی نظام کے اندر جو توازن اللہ نے رکھ دیا ہے، جس طرح یہ بڑے بڑے کرے، سورج جو ہے زمین سے 11 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ بھی ایک مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ کسی شے کو ایک دائرے میں سرکل دینے کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اس کا آپ ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسی کے ساتھ اگر 2-2.5 کلو کی ایک اینٹ باندھ کر آپ اس کو گھمانا چاہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو قوت چاہیے اسے اس دائرے کے اندر گھمانے کے لیے، ورنہ جیسے ہی آپ نے وہ رسی چھوڑی وہ دائرے سے نکل کے جو ہے کسی ایک انتہا کو پہنچ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے ان بڑے بڑے اجرام فلکی کے بارے میں، کل فی فلک یسبحون، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ مریخ ہے، کتنے بڑے کرے ہیں، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے، وہ اس کائنات کے اندر اپنے سرکل میں گردش کر رہے ہیں۔ کون سی قوت ہے کہ جس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟
اب زمین کا کتنا والیوم ہوگا، کتنا اس کا ماس ہے، کتنا اس کا وزن ہے، اور اس کو ایک دائرے کی شکل میں حرکت دینے کے لیے جو قوت درکار ہے، کیا کوئی شے ایسی ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہو؟ یہ غیر مرئی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اللہ نے بلند کیا ہے اور بغیر کسی ستون کے بلند کیا، جیسے کہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، اور پھر ان کے درمیان ایک توازن اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہی توازن تم سے درکار ہے انسانوں۔ اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے نظام عدل و قسط، وہ بھی اصل میں وہی توازن ہے۔ جس طرح ایک ترازو جو ہے بالکل سیدھی رہتی ہے، دونوں پڑھے اور ڈنڈی بالکل اس کی سیدھی ہے، یہی معاملہ ہے گویا کہ جو عبارت کیا گیا ہے نظام عدل و قسط کے ساتھ۔ جیسا کہ سورہ حدیث میں بھی فرمایا گیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ میزان کا لفظ آ گیا کہ ہم نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے، اور وہ نظام ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہے، سیرت میں ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس نظام جو ہے ترازو کو، وہ جو عدل و انصاف کی علامت ہے، اس کو کسی اعتبار سے انجر نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور یہاں گویا کہ وہ میزان مراد ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ترازو کی شکل میں ہے۔ میزان کا لفظ قرآن حکیم میں 9 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ 4 مرتبہ تو گویا کہ وہ آلہ جس سے آپ وزن کرتے ہیں، جسے آپ ترازو کہتے ہیں، میزان، اور 3 مرتبہ ہوا ہے نظام عدل و قسط کے لیے، اور پھر یہاں 3 مرتبہ یہاں بھی آ گیا سورہ رحمان کے اندر بھی، کہ جہاں فرمایا گیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ریپیٹڈلی 3 آیات میں میزان کا لفظ آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے تمام مخلوق کے لیے۔ اب انسانوں کے لیے زمین کتنی سازگار ہے، ہماری ضرورت کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی جو ضروریات ہو سکتی تھی ان کا سامان یہاں فراہم کر دیا۔ صرف انسان نہیں، حیوانات بھی، نباتات، حشرات الارض، یہ پرندے جو چہچہا رہے ہیں، گویا کہ جملہ مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وہ صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ کوئی بھی اسے محروم نہ رہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے بچھا دیا، جس طرح سرنڈر کر دیا کہتے ہیں نا، یہی زمین ہے کہ جس کو آپ نے تھوڑی سی گوڈی کی ہے، تھوڑا سا ہل چلایا ہے، بیج ڈال دیے، اب یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ انواع و اقسام کے غلے آپ حاصل کر رہے ہیں، اجناس حاصل کر رہے ہیں، کیسے کیسے پھل آپ کو یہاں سے میسر آ رہے ہیں، کیسی کیسی سبزیاں آپ کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں۔ یہ گویا کہ زمین تو اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اس کو بچھا دیا ہے زمین، جس طرح کوئی بچھونا ہوتا ہے نا، آپ اپنے بچھونے پر بستر پر جا کر بہت آرام کی نیند لیتے ہیں، گویا کہ وہاں آپ کو تمام سہولتیں میسر ہیں، آپ کا جسم بھی آرام پا رہا ہے، آپ کی آنکھ بھی لگ گئی ہے، سو بھی گئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو بالکل فریش ہیں۔ تو اسی طرح تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت سازگار بنا دیا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ذرا غور تو کرو، اس زمین میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہارے لیے مہیا کرتی، فاکہۃ، انواع و اقسام کے پھل۔ دنیا میں ایسے ایسے پھل موجود ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے جب آپ کو ملتی ہوں گی نا، کچھ چیزیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے جو کبھی آپ نے نہ دیکھے نہ سنے نہ ان کو چکھنے کا کوئی سوال ہے، لیکن وہ پھل جو ہیں آپ کو یہاں مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر وہ لگا دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف نوع کی جو زمین ہے مختلف پھلوں کے لیے زیادہ سازگار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر پھل ملتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اسی طرح جو بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں کے پھل اپنی نوعیت رکھتے ہیں۔ وہ فیہا فاکہۃ، ان میں انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور خاص طور پر کھجور کا ذکر کیا گیا، اور واقع یہ ہے کہ کھجور سے زیادہ کامل غذا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، عام طور پر کہتے ہیں کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، بچہ اگر پیدائش سے لے کر اور 2-3 سال تک جو بھی اس کا دودھ کا پیریڈ ہوتا ہے کچھ اور نہ لے، صرف دودھ اس کی ضروریات کے لیے خود مکتفی ہے۔
یہی معاملہ جو ہے کھجور کا بھی ہے. کھجور میں اللہ تعالیٰ نے جو جو اس کی صفات ہیں، جیسے جیسے منرلز رکھ دیے ہیں، جو جو وائٹامن اس کے اندر رکھ دیے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی روز گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا تھا، اور ہم جو کے ستو اور کھجور اس پر گزارا کرتے تھے. تو کھجور کو الگ یہاں ذکر کیا گیا. فیہا فاکہۃ، وہ تمام پھل اور میوہ جات اس میں آ گئے. والنخل، اور خاص طور پر کھجور. ذات الاکمام، کہ جس کو اللہ نے ایک غلاف میں لپیٹا ہوا ہے. ایک غلاف تو وہ بھی ہے جو آپ کسی کھجور کو دیکھتے ہیں تو بہت باریک سے ایک ونیئر جو ہے چھلکا اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. جب کھجور تھوڑی سی گویا کہ عمر رسیدہ ہو جائے تو چھلکا کچھ لوز ہو جاتا ہے، اور آپ بڑی سہولت کے ساتھ اس چھلکے کو جو ہے اس کے کھجور کا جو اصل پلپ ہے اسے الگ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھجور کا جب پودا جب پروان چڑھتا ہے، کھجور کا پھل آتا ہے، تو ابتداً یہ ایک جسے آپ کہیے کہ ایک غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے. ذات الاکمام، اکمام جو ہے غلاف کو کہتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ غلہ اور اجناس اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی. یہ گندم نہ وہ درخت ہے نہ کوئی بیل ہے، ایک پودا ہے کہ ایک دانے کے ذریعے آپ 700 دانے حاصل کر لیتے ہیں. یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ چاول ہے، یہ دالیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو غلے کی نوعیت کی ہیں. والحب، وہ تمام دانے دار چیزیں، اناج. ذو العصف، کہ جن کے اوپر ایک بھوسا بھی چڑھا ہوتا ہے. گندم کے اوپر بھی تو بھوسا ہوتا ہے نا. اب یہی بھوسا ہے کہ جو ہمارے مویشیوں کے کام آ رہا ہے. اب یہاں میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں غذا کا اہتمام کیا تو صرف انسانوں کے لیے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے مویشی اور تمہارے جو بھی حیوانات ہیں وہ بھی اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں. تو والحب ذو العصف والریحان، اور ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول. اور یہاں مفسرین نے وہ پھل بھی مراد لیے ہیں کہ جن کے اندر بڑی خوبصورت قسم کی، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ دل لبھانے والی خوشبو ہوتی ہے، فلیور ہے اس کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب پہلی مرتبہ 31 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوگی اس سورہ مبارکہ میں. پہلی مرتبہ آ گئی تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن کو جھٹلاؤ گے. سب سے پہلے نوٹ کیجئے آلہ کا لفظ جو ہے یہ الیون کی جمع ہے. الیون کہتے ہیں نعمت کو، اور یہاں مفسرین نے مراد لیا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر جو ادب ہے، ادب جاہلی عرب کا، اس کے اندر آلہ کا لفظ جو ہے صرف نعمتوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ عجائبات، رنگا رنگی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر، اللہ کی تخلیق میں کیسے کیسے عجوبے موجود ہیں. سی لائف کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ایسے ایسے سمندری کیڑے یا جانور موجود ہیں کہ انسان جو ہے بالکل دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے کوئی غذا حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے یہ کوئی عمل تنفس، ریسپیریشن کا عمل ہو رہا ہے. اور بعض مچھلیاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح شیشہ جو ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ، اور ان کا ہر عضو جو آپ کو سی تھرو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات جو تمہارے مشاہدے میں آ رہے ہیں، ان میں سے کس کس کا تم انکار کرو گے، کس کس کو جھٹلاؤ گے. جیسے کہ آگے آ جائے گا کل یوم ہوا فی شان. ہر دن آنے والا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شان، ایک نیا جلوہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور واقعی یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری سائنس جو ہے آگے ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے ہم سائنسی اکتشافات میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے یہ عجائبات ہم پر مزید واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے. علم میں جتنا تم آگے بڑھو گے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے عجائبات جو ہیں اتنے ہی تم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ بات جو ہے خاص طور پر الیون کی جمع آلہ، کہ وہ کون کون سے عجائبات ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے اللہ تعالیٰ کے نوادرات ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے کرشمے ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. کیا ان کو دیکھ کر تمہارا ذہن اس رب کی طرف منعطف نہیں ہوتا کہ جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں کیسے کیسے نظام اللہ نے دیے ہیں. عمل تنفس ہے، اس فضا کے اندر اتنی آکسیجن موجود ہے کہ اربوں کھربوں انسان اس کو کنزیوم کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. یہ تو ہماری اپنی ناہنجاریاں ہیں نا، یہ پولیوشن ہے، اور جس کی وجہ سے اوزون کا جو ایک وہ ہے اس میں سوراخ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اور اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ دگرگوں ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو بالکل کلیئر اور نیٹ بنایا تھا۔ یہ ہمارے جیسے کہ قرآن میں کہا گیا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے کرتوت ہیں کہ اس کائنات کے اندر آپ کو جو ہے بڑا عظیم فساد نظر آ رہا ہے۔ تو والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 31 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حضور نے فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت نے جب اس سورہ مبارکہ کی سماعت کی تھی، اس کو سنا تھا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے، اور الفاظ احادیث میں موجود ہیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد۔ جنات کے الفاظ ہیں، اے پروردگار تیری کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کو ہم اپریشیٹ نہ کریں، کل ہم تیرے لیے ہیں، ہم کسی کی تکذیب نہیں کریں گے۔ اب جنات کو ان نعمتوں کو شعور تھا، گویا کہ یہاں بین السطور یہ بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی ہے، تو گویا کہ ایک اعتبار سے توجہ دلانا تھا کہ انسان بھی اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور 31 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں بار بار ریپیٹڈلی اس کے کانوں سے ہو کر گزرتے ہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ فوراً اللہ کے سامنے جذبہ تشکر اس کے اندر پیدا ہو، اللہ کی شکر گزاری کو اختیار کرے۔ جنات نے یہ کہہ دیا، لا بشیء من نعمک، اے پروردگار تیری کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کی ہم تکذیب کر سکیں، جس کو جھٹلا سکیں، اور کل حمد اور کل تعریف اور کل صفات تیری ذات کے لیے۔ تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اب دیکھیں تخلیق انسانی جو ہے اس پر بھی اگر قرآن حکیم کا ذرا آپ مطالعہ کریں تو بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ عجیب اس معنی میں کہ ایک تصور اس شخص کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے گویا کوئی مٹی تھی، مٹی میں کوئی پانی شامل کیا، وہ گارے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ایک پتلا بنایا حضرت آدم کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں آدم کی اس ظاہری تخلیق کو، اس کے پتلے کو مکمل کر دوں، بنا سوار دوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، یہ حکم تھا فرشتوں کے لیے۔ لیکن حضرت آدم کی تخلیق میں مختلف الفاظ جو قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوچنے والوں کے لیے ایک گنجائش موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نظریہ ارتقاء جو ہے، ڈارون کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو بھی علماء تھے اس کو سراسر کفر کہتے تھے، اس لیے کہ جب یہ بات کہی جائے گی کہ انسان اصل میں بندر ہی کی نسل کی ایک اعلیٰ ترین کوئی شکل ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان نے اپنا نسب جوڑا تو کس سے جوڑا؟ ایک حیوان سے، بندر سے، لہٰذا یہ شے تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق میں ایک تدریج کو جو ہے وہ قائم فرمایا تھا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے تراب کا لفظ، 6 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا کہ ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، جو آپ دیکھتے ہیں کہیں چلے جائیں زمین کھودیں گے تو جو مٹی آپ کے ہاتھ میں آئے گی وہ بالکل خشک ہے، تراب کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ طین کا لفظ آیا کہ ہم نے آدم کو طین سے پیدا کیا، طا یا اور نون، طین۔ اسی خشک مٹی میں جب آپ پانی شامل کر دیں گے تو گارے کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو 3 مرتبہ قرآن حکیم میں، بلکہ 8 مرتبہ قرآن میں طین کا لفظ آیا کہ ہم نے حضرت آدم کی جو تخلیق کی تھی تو وہ گارے سے کی تھی، تراب بھی ہو گیا، طین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ ہے طین لازب، کہ ہم نے حضرت آدم کو جو پیدا کیا تو اس میں ایک سٹیج وہ بھی تھی کہ وہ گارا کے جو چپچپانے لگا ہو، مٹی میں آپ نے پانی ڈالا، اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، اس میں کوئی فرض کیجئے توڑی بھی ڈال دی، تو اب اس کے اندر فرمنٹیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی گیسز بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک چپچپاہٹ، لیس دار جو ہے وہ بن جاتا ہے۔
تو ایک مقام پر حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرمایا گیا طین لازب، کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اس گارے سے کہ جو چپچپانے لگا تھا، گویا کہ جس پر کچھ عرصہ بیت چکا ہو۔ اس کے بعد دیکھیے 3 مرتبہ اور الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں، حمأ مسنون، وہ گارا کہ جو نہ صرف یہ کہ وہ چپچپاہٹ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہو، لیسدار ہو چکا ہو، بلکہ اب اس میں سے تعفن اٹھنے لگا ہو۔ حمأ مسنون، مسنون سنا ہوا گارا، جس کے اندر اب گویا کہ بدبو پیدا ہو رہی ہے، جس کے اندر جو ہے ایک فرمنٹیشن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ حمأ مسنون کی اصطلاح قرآن حکیم میں حضرت آدم کی تخلیق میں 3 مرتبہ استعمال ہوئی۔ اس کے بعد 4 مرتبہ استعمال ہوئی کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا وہ مٹی کے جو گارے کی شکل میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد لیس اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے اندر تعفن اٹھا، فرمنٹیشن ہوئی، اور بالآخر وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر گئی، صلصال، ٹھیکری کو کہتے ہیں۔ یہی فرمایا گیا سورہ رحمان کے اندر، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں ایڈ کر دیا گیا صلصال کے ساتھ، 3 مرتبہ آیا صلصال من حمأ مسنون، وہ ٹھیکری کے جو گارے کے خشک ہونے کی وجہ سے آواز دینے لگے، کھنکھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں گھڑے بنا کرتے تھے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ گارے کو سنایا جاتا تھا، اس میں لیس پیدا ہوتی تھی، پھر اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا تھا، پھر وہ سخت جو ہے کرسٹ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، آپس میں ٹکرائیں تو اس میں سے کھنکھناہٹ کی آواز نکلتی تھی۔ تو یہ 6 اصطلاحات قرآن استعمال کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اس کے بعد بہرحال پھر وہ امیبا پیدا ہوا تھا، پیرامیشن پیدا ہوا، پھر بالآخر ایولیوشن ہوتے ہوتے جو ہے بندر وجود میں آ گیا، اور اسی نے انسان کی شکل اختیار کر لی، تو انسان نے گویا کہ اپنی حد درجے کی ناقدری کی ہے۔ یہ جو سٹیجز قرآن میں بیان کی، اس کے پیچھے اصل جسے آپ کہیے فورس جو تھی، تخلیق کرنے والی فورس، وہ اللہ کی تھی۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، جیسے کہ سورہ نوح میں فرمایا گیا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسا کہ اگایا جاتا ہے۔ اگتی تو ہر شے زمین سے ہے، مٹی سے اگتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کوئی گارا بنایا، اس کو گوندا، اس سے آدم کی تخلیق ہوئی، اس کا مجسمہ بنا دیا، اور اس کے بعد اپنی روح میں سے پھونکا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس کو بھی واضح کر دیا ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو سوائے ابلیس لعین کے، جو اگرچہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا کان من الجن، وہ جنات کی جماعت میں سے تھا۔ فرشتوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ بالکل آخری سٹیج ہے، وہ مٹی کہ جو بالکل خشک ہو کر کھنکنے لگے، ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کی تخلیق ہم نے فرمائی ہے مارج سے۔ مارج اصل میں کہتے ہیں آگ کا شعلہ اور اس کا وہ حصہ کہ جو دھوئیں سے بالکل پاک ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگ اگر آپ بھڑکائیں گے تو شروع میں اس کے ساتھ دھواں بھی ہوگا، اس وقت اس میں تپش نہیں ہوگی، اور دہکاتے رہیے اور دہکاتے رہیے، دھواں ختم ہو جائے گا، پھر خالص شعلہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ شعلے کا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو یلو کلر کا ہے یا ریڈ کلر کا ہے، اس میں اتنی تپش نہیں ہوتی جتنا کہ شعلے کا وہ حصہ جو آپ کے لیے انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آ رہا، انویزیبل ہے۔ سب سے زیادہ ہاٹ پارٹ جو ہے وہ شعلے کا وہ ہے۔ تو مارج اصل میں اس حصے کو کہتے ہیں، گویا کہ یہاں بھی ترجمہ کیا گیا ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، گویا کہ شعلے کا وہ حصہ جو سب سے گرم ہوتا ہے، جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ لطیف وجود وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک غرہ ہو گیا تھا اس شیطان کو، اور اس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا اسی بنیاد پر ہوا تھا نا۔ 2 مقامات پر قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 12، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار تو جو حکم دے رہا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کرو جس کو تو نے سڑے ہوئے متعفن زدہ گارے سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، ابھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا،
وہ گارا کہ جو بالکل سڑ چکا ہو، جس میں سے تعفن اٹھ رہا ہو۔ آدم کی تخلیق تو اس سے ہوئی، اور مجھے تو نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ آگ تو بڑی لطیف شے ہے، اور شعلے کا بھی وہ حصہ جو سب سے زیادہ فائنڈ ہے، ریفائنڈ حصہ، اس سے میری تخلیق ہوئی ہے۔ میں تو اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ خلقتنی من نار، شیطان کے الفاظ ہیں نا، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آگ کی لپٹ سے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا اس گارے سے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی فرما دیا گیا خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کی تخلیق فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے، آگ کا وہ شعلے کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اور جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، من نار، آگ ہی کا وہ حصہ ہے، اس سے جنات کی تخلیق کی گئی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بہرحال گزرے ہیں، اب بھی شاید ممکن ہیں موجود ہوں، کہ جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک پوری سورت سورہ جن قرآن میں موجود، پھر قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر ہے جنات کا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تھا، اور پھر انہوں نے بے ساختہ یہ کہا گا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے، ایسا کلام ہماری سماعت سے گزرا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، جو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جنات کا کس جگہ تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ چونکہ جنات کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی تھی، تو لہٰذا انسانوں میں وہ لوگ کہ جن کی سرشت کے اندر آگ موجود ہے، جو بہت غصہ کرنے والے ہیں، بہت غصیلے ہیں، بہت جھگڑالو ہیں، ان کی آگ جو ہے انہیں جو ہے کسی طرح چین نہیں لینے دیتی، اصل میں جنات انہیں کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ شے ہے کہ جس کا بہرحال نہ حدیث سے کوئی اس کی جو ہے کوئی استثواب رائے ہوتا ہے، نہ قرآن حکیم اس کے حق میں کوئی بات کرتا ہے۔ جن الگ مخلوق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس میں بار بار کہا گیا اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس، 31 مرتبہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما کے معنی کیا ہے؟ تم دونوں کا جو رب ہے، تم دونوں سے مخلوق مراد کون سے ہیں؟ یہ مکلف وجود ہیں جن سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شیطنت رکھ دی ہے، اور ان کا حساب کتاب اسی بنیاد پر ہوگا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کی شکر گزاری والی زندگی بسر کی تھی یا کفران نعمت کیا تھا، ناشکری کی تھی؟ اسی طرح جنات کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جنات کی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہاں لے کر جائیں گے؟ جنات الگ مخلوق ہیں، اس کا انکار کر دینا گویا کہ قرآن حکیم کی بدیہیات کا انکار ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہرحال جو عقل گزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ریشنل جن کی اپروچ ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیزوں کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہاں جنات سے مراد تو وہی انسان ہے جو بڑے غصیلے قسم کے ہوتے ہیں، بڑے غصے والے، گویا کہ ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، لہٰذا انہیں کہہ دیا کہ وہ جنات ہیں انسانی۔ تو خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، دیکھیے پھر وہی آیت ریپیٹ ہو گئی دوسری مرتبہ۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آلاء کے معنی صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ عجائب بھی ہیں، اللہ کے کرشمے، اللہ کی تخلیقات۔ رب المشرقین و رب المغربین، یہ کوسچن مارک آ گیا۔ وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا۔ ہم تو صرف ایک مشرق اور ایک مغرب کو جانتے ہیں نا، ایک تو آپ کا وہ کمپاس ہوتا ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے آپ کے پیچھے مشرق ہے، سامنے مغرب ہے، دائیں طرف شمال ہے، بائیں طرف جنوب ہے۔ لیکن سورج جو طلوع ہوتا ہے تو عام طور پر کیا کہا گیا؟ اشرقت الارض بنور ربها، سورج طلوع ہوا اور طلوع ہوتے ہی اس کی روشنی جیسے پھیلی ہے، تو گویا کہ یہ شروق کا وقت، مشرق سے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کا اپنا مشاہدہ ہے، ہمیں تو چونکہ مشاہدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تو رہتے ہیں اپنی بنگلوں کے اندر بند، لیکن جو حضرات بھی کہیں کھیتوں میں مطلب دیہاتوں میں رہتے ہیں، ولیجز میں رہتے ہیں، وہ سورج کو طلوع ہونا دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سالوں ہو چکے ہوں گے انہوں نے کبھی سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا، کبھی غروب ہوتے نہیں دیکھا۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس درجے مگن ہے کہ ان چیزوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔
کبھی ہمارا زمانہ ہوا کرتا تھا کہ رات کو اگر سو رہے ہیں تو گھر کی چھت پر سو رہے ہیں، وہ تو میں اپنے عہد کی بات کر رہا ہوں. یا اب بھی جو دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ صحت پہ سو رہے ہیں، اب آپ لیٹے ہیں تو آپ کے سامنے بس آسمان ہے، نیلی بار آسمان جس میں قمقمے جو ہے وہ چمک رہے ہیں، کوئی ستارہ ٹمٹما رہا ہے، کوئی سحاب ثاقب آپ نے دیکھا ایک طرف سے نکلا دوسری طرف نکل گیا. یہ تمام مشاہدات ہوتے تھے. لیکن اب بدقسمتی کہ ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہو کر بالکل بند ہو کر رہ گئے. لیکن دیہات کے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ گرمیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ ایک مشرق ہے مشرقی، لیکن سردیوں میں وہی سورج کافی فاصلے سے طلوع ہو رہا ہے. تو مشرقین سے مراد دو انتہائیں، جہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ مشرق ہے، لیکن ایک ایکسٹریم ہے، دوسری ایکسٹریم ہے. رب المشرقین، یہ دو مشرق ہیں اصلاً، جن کے درمیان سینکڑوں نہیں، ہر روز نیا مشرق ہے. ہر روز جو سورج طلوع ہو رہا ہے نئے اینگل سے ہو رہا ہے، نئے افق سے ہو رہا ہے، رہے گا وہ مشرق میں. اور یہی معاملہ جو ہے غروب کا بھی ہے. کہ غروب بھی یہ نہیں کہ صرف ایک ہی جگہ جا کر جو ہے وہ کہیں سمندر میں ڈوب گیا یا نظروں سے غائب ہو گیا. وہ بھی آپ دیکھیں گے سردیوں میں جو ہے آپ کے سائے کا رخ کوئی ہوگا، گرمیوں میں کچھ ہوگا. اور سردیوں میں سورج جو ہے کہیں ایک ایکسٹریم پر غروب ہو رہا ہے مغرب، اور گرمیوں میں وہ دوسری ایکسٹریم پر غروب ہو رہا ہے. تو رب المشرقین و رب المغربین، یہاں کوئی تضاد نہیں ہے، دو ایکسٹریم کا ذکر کر دیا گیا. مشرق میں بھی دو ایکسٹریمز ہیں، مغرب میں بھی دو ایکسٹریمز ہیں. اسی طرح نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں رب المشارق والمغارب بھی کہا گیا سورہ معارج کے اندر. اور مشارق مشرق کی جمع ہے، بہت سے مشرق. جیسے کہ میں نے عرض کیا 365 دن میں سورج جو طلوع ہو رہا ہے تو ہر دفعہ اس کا ایک نیا افق ہے، نیا اینگل ہے. رب المشارق والمغارب، بہت جتنے مشرق ہو سکتے ہیں ان کا رب کس معنی میں کہ یہ نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے. سورج کو پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کا، اور اسی کا مظہر جو ہم دیکھ رہے ہیں رب المشارق والمغارب. یہاں رب المشرقین و رب المغربین کہا گیا. سورہ مزمل میں فرمایا گیا آیت نمبر 7 کے اندر رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب. وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تینوں کو اگر آپ انالائز کریں گے تو بات بالکل ایک ہی ہے. رب المشارق والمغارب ہو، رب المشرق والمغرب ہو، رب المشرقین والمغربین یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ اسی کی تفصیل میں آ گئیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کسے کسے جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر، دو دریا، دو رویں بہا دیے ہیں. مرج کے معنی آتا ہے چھوڑ دینا یا بہا دینا. اور ہمارے اپنے مشاہدے میں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہیں 8ویں 10ویں میں پڑھا بھی تھا کہ گرم پانی کی رویں بھی ہوتی ہیں، ٹھنڈے پانی کی رویں بھی ہوتی ہیں. سمندر ایک، لیکن اس کا ایک حصہ یا ایک تہہ وہ ہے کہ جہاں گرم پانی جو ہے وہ پورا کا پورا اس کو کور کیے ہوئے، اور اسی سمندر کا ایک حصہ وہ ہے جہاں وہ ٹھنڈے پانی کی رویں جا رہی ہیں. اور یہ صرف سمندر کا معاملہ نہیں ہے، زیر زمین جو پانی ہے اس میں بھی آپ کو اتنی ویرائٹی مل جائے گی. اس سے پہلے بھی میں نے کہیں ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو میرا سسرال ہے کراچی میں، تو جہاں ان کا گھر تھا تو درمیان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 12-15 فٹ کی ایک سڑک تھی. تو ان کا گھر سڑک کے اس طرف تھا، دوسرا گھر سڑک کے دوسری طرف تھا. اس گھر والوں نے بور کیا تو وہاں سے بہترین میٹھا پانی نکلا. آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر بور جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، چونکہ سطح کچھ خاصی اونچی نیچی ہے، لیکن یہ کہ جس علاقوں میں بور کیا جا سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اور صرف 15 فٹ ادھر جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں بور کیا تو کسیلا پانی، کھارا پانی. اب معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف سمندروں میں یا دریاؤں میں نہیں ہے، زمین کے نیچے بھی پانی کی جو رویں جاری ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ تقسیم آپ کو نظر آ جائے گی. تو مرج البحرین یلتقیان، یہ دو رویں یا دو پانی، دو دریا یا دو سمندر تیر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ جاری و ساری ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ نہیں ہوتے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے عجائب میں سے ایک شے ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کھارا پانی اس کے اندر مل جائے گا. جس طرح آپ کو معلوم ہے یہ جو دریائے نیل ہے اس کے دو حصے ہیں، یہ دو دریا مل کر ایک دریائے نیل بنتا ہے، نائل جس کو کہتے ہیں. ایک نیل ارزق ہے، نیلے رنگ کا پانی ہے اس کا جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، اور دوسرا نیل ابیض ہے، وائٹ نیل.
اور جہاں آ کر وہ ملتے ہیں تو کلومیٹرز تک کا علاقہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ دو رویں جو ہیں پانی کی، نیلے رنگ کا نیل، نیل ارزق اور نیل ابیض، یہ دونوں جو ایک دوسرے کے پیرل آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے ان کو دونوں کو الگ الگ رکھا؟ ٹھیک ہے بہت آگے جا کر کہیں مل جاتے ہوں گے، اور دیکھنے والوں نے دریائے اٹک ہے اور کون سا دوسرا دریا ہے، یہ بھی جہاں آ کر ملتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ کلومیٹرز تک جو ہے یہ دونوں رنگ الگ الگ جو ہے پانی کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو، آڑ کو، خواہ وہ سمندروں کا معاملہ ہو، دریاؤں کا معاملہ ہو، یا زیر زمین پانی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ رویں جو بہائی ہیں ان کے درمیان ایک حجاب رکھا ہے، ایک آڑ رکھی ہے۔ لا یبغیان، ایک دوسرے کے اندر گڑمٹ نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیے پھر وہی الفاظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ یہ 65، 67، 68 کی بات ہے، 1967 کی۔ قاری عبدالباسط صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے، کراچی میں بھی ان کی محفلیں ہوئی تھیں، لاہور میں بادشاہی مسجد میں ایک محفل ہوئی تھی جس میں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے اس میں شریک بھی تھا، تو وہاں انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی، اور جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا، اگرچہ جو سامعین تھے ان میں سے کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اس کے معنی کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان کس کو معلوم ہوگا، اور جن عجائبات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کسی کے وہم و گمان میں نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امپیکٹ ایسا تھا ان کی قرات کا، ان کے اس لحن کا، ان کی خوبصورت آواز کا، کہ پورا مجمع جسے کہتے ہیں مسحور تھا۔ یہی سورہ مبارکہ تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب دیکھیں پھر دوبارہ وہی الفاظ آ گئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اسی سمندر سے جن کا ذکر ہو رہا ہے نا، دو پانی، انہی سے نکلتے ہیں لؤلؤ، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، وہ موتی جس کو آپ بھی پرلز، جو حقیقی پرل ہے، اب تو مصنوعی قسم کے موتی بھی آ گئے جو آپ شاید پہچان ہی نہیں سکتے، لیکن حقیقی پرل جو ہے وہ بھی سمندری مخلوق ہے نا، ایک سیپ جس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب تو ویڈیوز کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ایسے ایسے، یہ بھی عجائب میں سے ہے، ایک سمندری ایک حیاتیات کی ایک اکائی ہے وہ سیپ، اور اس کے اندر انواع و اقسام کے جو ہے وہ موتی پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی اور مخلوق ایسی ہے کہ جو یہ کام کر سکے؟ حشرات الارض میں سے یا پتنگوں میں سے یا اڑنے والی جو چیزیں ہیں، کوئی ایسی ہے کہ جو شہد پیدا کر سکے؟ سورہ نحل بھی قرآن میں موجود ہے، الگ سے ایک نام ہے سورۃ النحل۔ نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سے بڑا عجوبہ کیا ہوگا کہ وہی خوراک ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سافٹ ویئر ایسا بنایا ہے کہ وہ پھولوں سے جو ہے اس کا رس چوستی ہے، اس کو جمع کرتی ہے اور لا کر آپ کے لیے اسٹاک کرتی چلی جاتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے، بڑے بڑے مظاہر ہیں۔ اگر ان کو دیکھ کر بھی تمہارا دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے کوئی اس کی فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ تم میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے تھے، عقل دیا تھا، سوچتے سمجھتے نہیں، حیوانوں کا ساتھ جینا جی رہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، بڑی روشن آنکھیں، حیوانوں کا سا دیکھنا تو دیکھتے تھے، لیکن کسی شے کو دیکھ کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ہم نے انہیں کان دیے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے، جس طرح کوئی بھی حیوان اور جانور کوئی آواز سن لیتا ہے، کسی بھی جو پالتو جانور ہوتے ہیں اسے آپ آواز دے کر بلائیں تو آپ کی آواز نہ صرف سنتا ہے بلکہ رسپونڈ بھی کرتا ہے، لیکن انہوں نے کانوں سے وہ کام نہیں لیا جو انسان کو لینا چاہیے تھا، کہ حق بات سنیں، دل قبول کرے اور اس پر عمل کریں۔ اس میں سماعت ہے نا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں عقل دیا، دل دیے، سوچنے سمجھ سے بالکل آ رہی، آنکھیں دی دیکھنے سے آ رہی، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، اور پھر کان دیے ہم نے، لیکن اصل سماعت جو ہے حق بات کا سننا اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اصل حق تو اس وقت ادا ہوگا نا۔
تو وہی بات یہاں فرمائی گئی، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ موتی بھی اسی نے بنائے ہیں۔ اسی سمندر سے تم اپنی آرائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے انتہائی قیمتی موتی حاصل کرتے ہو۔ والمرجان، اب مرجان کی جو تفسیر ہمارے ہاں کی گئی ہے اس میں بہت سی چیزیں جسے آپ کہیے کہ ڈفرینس موجود ہے۔ ایک تو کہا گیا کہ سمندری نباتات، اگرچہ وہ ہوتے پودے ہیں لیکن بالآخر مرور ایام سے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ فوسلائز ہو جاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جنہیں بطور آرائش استعمال کیا جاتا تھا۔ سمندر کے تہہ سے جہاں موتی نکالے جا رہے ہیں، سیپے نکال کر اس کے اندر سے موتی برآمد کیے جا رہے ہیں، وہی مونگے کی وہ جو پودے ہوتے تھے وہ جو خشک ہو گئے یا یہ کہ وہ بالکل فوسلائز ہو گئے، تو وہ بھی بہت خوبصورت پتھروں کی شکل میں جو ہے وہ زیورات میں ٹانکنے کے کام آتے تھے، اور جسے آپ کہیے زیبائش کے لیے، نمائش کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی اس کا ترجمہ مونگا کیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بہرحال وہ پتھر ہیں کہ جو سمندر کے اندر آپ کو ملتے ہیں، بڑے خوبصورت، جس کے اندر مختلف جو رنگ ہیں وہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کیا تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے؟ اور اگر کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ پھر گویا کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں وہ اونچے اونچے بادبانوں والی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی آگے چل رہی ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جوار اصل میں جاریہ کی جمع ہے، جاریہ کہتے ہیں کشتی کو۔ اب جاریہ تو چھوٹی سی کشتی ہے، لیکن اس کی جمع جب جوار آ گئی تو وہ بادبانی جہاز، اب تو ہمارے پاس اسٹیم انجن بھی ہیں، بلکہ نیوکلیئر پاور جو ہے اس سے چلنے والے جہاز بھی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ یا تو آپ جو ہے پتوار کے ذریعے، چپوؤں کے ذریعے اپنی کشتی کو چلاتے تھے، یا پھر یہ کہ ہوا کے زور کے اوپر وہ بادبان ہوتے تھے بڑے بلند کہ جن کو ہوا دھکیلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں لیے جاتی تھی۔ تو جاریہ وہ جوار، وہ بڑے بڑے جہاز، المنشآت کہ جن کے بہت بلند بادبان ہیں، منشآت جو بہت بلند کیے ہوئے ہیں، بانسوں کی مدد سے وہ جو ہے کپڑا لگا کر ان کو بہت بلند کر دیا جاتا تھا تاکہ جب ایئر پریشر ان کے اوپر پڑے تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، اگر اللہ چاہے تو اس سورج کو ساکن کر دے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب رات آئے گی نہیں، اور جہاں سورج ٹھہرا ہوا ہے وہاں اب گویا کہ رات آئے گی نہیں، سارا دن دن ہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، اسی کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ ہوائیں ہیں، ان کا چلنا ہے، اللہ چاہے تو ان ہواؤں کو بالکل ساکت و صامت کر دے، اور تمہارے یہ بحری بیڑے جو ہیں جو تجارتی سامان لے کر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر تک، وہ سب کے سب جو ہے سمندر کی سطح پر، سمندر کے سینے کے اوپر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے کہ اس کو دھکیل کر ذرا آگے کر سکو۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اختیار اس کے پاس ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری تجارت جو چل رہی ہے ان بیڑوں کے ذریعے، ان تمہاری بحری جہازوں کو یا بحری بیڑوں کو آگے بڑھانے والی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ کل اعلام، گویا کہ ان بلند پہاڑوں کی طرح، اور سمندر کے سینے کے اوپر اگر کوئی بہت بڑا جو ہے بادبانی جہاز آپ کو نظر آ جائے تو ایسے لگے جیسے کوئی چٹان کھڑی ہوئی ہے دور سے دیکھنے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، کسی شے کو اس کائنات میں دوام حاصل نہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 88، کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے بالآخر فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ اسی نے تو اس کائنات کو بنایا نا، وہ تو نہیں فنا، فنا ہے تو تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ آج جو شے بھی زندہ ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں ہوگی۔ آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں نا، ہمارے بزرگ جو ہم سے رخصت ہو چکے ایک وقت ان کا بھی تھا، ان کے بزرگ ان سے پہلے رخصت ہو چکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ان آیات کو کہ ہر ذی نفس، ہر جاندار جو جان رکھتا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ جان اس میں سے نکل جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے، اس کے وجہ کریم کے، اس کا روشن چہرہ ہے۔
جو ہمیشہ باقی رہے گا، جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ذی نفس، ہر شے جو یہاں موجود ہے وہ بالآخر فنا ہونے والی ہے، سوائے ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہاں باقی رہ جائے گا تیرا رب اور اس کی ذات اور اس کا چہرہ انور ہے کہ جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ اب ہماری محدود عقل جو ہے ظاہر ہے کہ ان باتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ وقت جب کہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، نہ یہ چاند نہ ستارے نہ کوئی پہاڑ، یہ تمام چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شے موجود نہیں تھی۔ بالآخر اس نے اس کائنات کو بنایا نا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 ادوار میں اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور اس کی وسعت کیا ہے آپ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہماری کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں، ملینز نے بلینز آف لائٹ ایئر یہ فاصلہ اگر آپ کریں تو آپ جو ہے بالکل حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ ایسے کرے موجود ہیں جو اس زمین سے بلینز آف 5 ایئرز کے فاصلے پہ، آف لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں۔ اس کی وسعت ہے نا۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے نئے نئے کرے وجود میں آ رہے ہیں جو پہلے اس ٹیلیسکوپ کی زد میں نہیں آئے تھے، اچانک معلوم نہیں کہاں سے وہ کرہ آ گیا وہاں۔ اب ممکن ہے کہ کوئی بڑا کرہ جو ایکسپلوڈ کیا ہو اور اس کے نتیجے میں چھوٹے کرے جو ہیں ان کی ٹیلیسکوپ نے دیکھ لیے ہوں، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس کا آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے ساقی کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات کمپلیٹ نہیں ہے، یہ قیامت تک اس کے اندر وسعت ہوتی رہے گی، نئے نئے اجرام فلکی پیدا ہو رہے ہیں، اور پوری گلیکسیز جو ہیں وہ بلیک ہولز کے اندر جا کر نسیم منسیہ، ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، بلیک ہولز، ستاروں کے فنا ہو جانے کی جگہ، بمواقع النجوم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے انہی الفاظ سے، میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی، ان بلیک ہولز کی، ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے اور گلیکسیز معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک زمانہ آئے گا تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی قسم تھی جو میں نے کھائی تھی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ قسم جو اللہ نے کھائی ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کا تصور کر کے انسان جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ سجدہ رہ جاتا ہے، کیا بلیک ہول ہوگا جس میں گلیکسیز اور گلیکسیز کے درمیان جو ایکسٹریمز ہیں اس کے اندر جو فاصلہ ہے وہ ملینز آف لائٹ ایئرز کا ہے، وہ پوری کی پوری گلیکسیز جو ہیں اس بلیک ہول میں جا کر نسیم منسیہ، معدوم۔ تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس یہی یہ پہلا رکوع بھی ختم ہو گیا، تو آج کا ہمارا بیان جو ہے اسی حد تک محدود رہے گا۔ ابھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے بھی آگے انشاءاللہ جاری رہے گی، تو اگلے اتوار کو جو بقیہ حصہ میں سے بھی جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے کچھ یاد دہانی اور نصیحت آموزی کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو اپنا حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔